ولا تتبعوا السبل، اور راستوں کی پیروی کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، پس وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں شیطانی جال سے بچنے کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہے، اور اس سیدھی لکیر کے دایاں اور بایاں کئی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ باقی کسی کا راستہ بھی اختیار کریں گے ما سوا محنت کے، اور محنت بھی ایسی جو بیکار ہوگی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا میرا راستہ اختیار کرو، یہ سیدھا ہے۔ اس راستے کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرو گے وہ اللہ جل شانہ سے جدا کرنے والا راستہ ہوگا۔ اور شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ اس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جائیں اور جنت کے حقداروں میں شامل نہ ہوں۔ تو صراط مستقیم وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے اور اس راستے کا تعین فرمایا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں، چار جماعتیں ہیں جن کا راستہ اختیار کرنے سے انسان اللہ کے راستے پر ہوتا ہے۔ ان چار میں سے کسی ایک کا راستہ چھوڑ دیں گے
تو انسان سیدھے راہ سے بے راہ ہو جائے گا۔ پہلا طبقہ ہے حضرات انبیاء علیہم السلام۔ نبیوں کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، صدیقین۔ دنیا میں انبیاء کے بعد جو سچے لوگ تھے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی جیسی زندگی اختیار کرنے والے لوگ ان کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ اللہ کا راستہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ذکر فرمایا، جن حضرات نے اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں ذبح کروا ڈالا، کہ ان کے اندر قوت عمل اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ چوتھا گروہ، چوتھا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور مخلوق خدا کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، اور مخلوق خدا کا جو حق اس کے ساتھ وابستہ ہو اس حقوق کو ادا کرے۔ ایسے انسان کو صالح انسان کہا جاتا ہے۔ جو انسان نمازیں تو ماشاءاللہ خوب پڑھے، اچھی پڑھے، لیکن لوگوں کے حقوق مارے، یہ انسان صالح نہیں ہے۔ اعتدال والی امت بنایا ہے اور ہر انسان کو اعتدال کا حکم دیا ہے۔ بے اعتدالی اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے، اور شیطان کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ انسان بے اعتدالی کا راستہ اختیار کرے۔ بے اعتدالی کا راستہ وہی صراط مستقیم کے راستے سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ شیطان کی چاہت والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دیے ہیں۔ ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے، سیدھا راستہ، انبیاء والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ، صالحین والا راستہ، اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھے راستے سارے شیطان کے راستے۔ اور شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان بھی جنت کا حقدار نہ بنے۔ جتنا بڑا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، شیطان اس پر مختلف ہیلے اور حربے استعمال کرتا ہے کہ یہ جنت سے ادھر ادھر ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی اور کشتی میں
ضرورت کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا داخل کیا، وہاں 80 یا 82 افراد اہل ایمان بھی کشتی میں سوار ہوئے، تو ابلیس لعین ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں لمبا جبہ پہن کر کشتی پہ سوار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کیوں آئے یہاں پہ؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، اور یہ جو 80-82 افراد آپ کے ساتھ سوار ہیں، میں ان کو گمراہ اور بے راہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کے دل میرے ساتھ ہیں اور جسم آپ کے ساتھ ہیں۔ حقیقت ہے بھی یہی، ہمارا دل بھی ہر وقت کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم ہمارا ادھر مسجد میں ہوتا ہے اور تعلق ہمارا شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا کیا کام ہے؟ کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں؟ کہنے لگا میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو بتاؤں 5 چیزوں کے ذریعے سے میں انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اس بدبخت کو کہو یہ جو کہہ رہا ہے 5 چیزوں سے گمراہ کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ آپ کو فی الحال 3 چیزیں بتاتا ہوں اور 2 چیزیں میں نہیں بتاؤں گا، 3 چیزیں بتا دیتا ہوں اور 2 چیزیں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر وحی کی، فرمایا میرا نبی آپ اس بدبخت کو کہہ دیں وہ 3 چیزیں اپنے پاس رکھیں، مجھے 2 چیزیں بتا دو، مجھے 2 چیزیں بتا دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں، مجھے 2 ہی چیزیں بتا دیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو ابلیس نے کہا پہلی چیز ہے حسد۔ حسد کے ذریعے سے میں انسانوں کو تباہ کرتا ہوں۔ آج آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس منظر کو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہر ایک کو دوسرے کے اوپر حسد ہے، جلن ہے، جلتا ہے، مرتا ہے، سڑتا ہے کہ یہ خدا کی زمین پر چلتا کیوں ہے، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا اچھا کیوں ہے۔ دوسرے نمبر پر ابلیس نے کہا ہرس ہے۔ آج جس کو بھی کچھ سمجھ ملتی ہے وہ مال کا اتنا حریص بن جاتا ہے کہ دن رات اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مال میرے پاس جمع ہو جائے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی تباہی کا ذریعہ ہیں۔ حسد بھی تباہی کا ذریعہ ہے، ہرس بھی انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، حسد کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت اختیار کرو۔ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے جو نعمتیں اس کے پاس ہیں یہ ان کا لائق تھوڑا ہے، یہ ساری میرے پاس ہونی چاہیے۔
کسی کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے تو جلتا ہے، کہتا ہے اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ کسی کو اللہ نے گھر اچھا دے دیا ہے، جلتا ہے کہ اس نے کیسے بنا لیے، کہاں سے مال آیا ہے، لہذا کوئی 2 نمبری اس نے ضرور اختیار کی ہوگی، یہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کا لائق تو میں تھا۔ یہ حسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد مت اختیار کرو، غبطہ اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، آپ کو وہ نعمت پسند آئی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے اللہ، جیسے تو نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے مجھے بھی اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں تو مل نہیں سکتی، اس کے پاس کیوں ہے، لہذا اس کے زوال کا تقاضا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا، آخری معوذتین 2 سورتوں کا نزول ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ حسد کی بیماری یہود کے اندر پائی جاتی تھی کہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، ہمارے خاندان والوں کو کیوں نہیں ملی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت کیوں ملی ہے۔ حسد کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو شیطان نے 2 چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی، ایک حسد ہے اور ایک حرص ہے، اور اسی حرص اور حسد کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے شیطان گمراہی کے راستے دکھاتا ہے اس کے مقام اور منصب کے اعتبار سے۔ ایک اللہ والے تھے یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ، شیطان ایک دن ان کے پاس آیا، انہوں نے شیطان سے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس یہ پھندے ہیں، ان پھندوں کے ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو اللہ والے نے کہا کیا ان پھندوں میں سے کوئی پھندا میرے اوپر بھی کبھی استعمال آپ نے کیا ہے؟ کوئی پھندا ایسا بھی ہے جو تو نے میرے اوپر استعمال کیا ہو؟ کہنے لگا ہاں، آپ کے اوپر بھی میں نے استعمال کیا ہے۔ جس دن آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، نماز میں آپ کو سستی ہوتی ہے، ذکر اذکار میں آپ کو سستی ہوتی ہے، تو میرا پھندا ہی تو استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں طالب علموں سے بھی کہوں گا اس پھندے سے تھوڑا سا جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ صبح اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہمیں۔ مولویوں کو اس طریقے سے وہ پھنساتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ اللہ والے تھے، تو اللہ والے کو کہا کہ میرے لیے تمہارے پاس جو پھندا ہے وہ یہی ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہو اور پھر عبادات میں سستی ہوتی ہے، یہی تمہارے لیے پھندا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے پھندوں سے ہمیں بچائے۔ ہر ایک انسان کو دیکھ کر شیطان پھنساتا ہے۔ مولوی کا شیطان مولوی ہے، تاجر کا شیطان تاجر ہوتا ہے، دہاڑی کمانے والے کا شیطان اس جیسا ہوتا ہے کہ یہ کس پھندے میں آ کر اللہ کو بھول سکتا ہے، وہی پھندا اس کے گلے میں ڈالتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح کی نماز میں سستی کرتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور کئی اللہ والے کہتے ہیں ہم نے تجربہ کیا کہ انگلی کو جب کان میں مارا تو واقعی وہ ایک لیس سی محسوس ہو رہی تھی، یہی شیطان کا پیشاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا راستہ اختیار کرو، یہ میرا راستہ ہی کامیابی کا ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ راستہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، جدا کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکم تمہیں تاکید کے طور پر دیا جا رہا ہے، تاکید کے طور پر دیا جا رہا ہے تاکہ اس حکم کو تم بھولو نہ۔ یہ احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو تم پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے جال سے، پنجے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔